الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو باب الاسلام سندھ کے یوں کہیں کہ بے تاج بادشاہ، وہ ہستی کے جنہیں اللہ پاک نے بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ ہستی کے ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، آپ کے ایک چاہنے والے ایک مرید نے دیکھا کہ سخت دھوپ ہے اور آنے والے جب بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، دھوپ ستا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو کیوں نہ یہاں پر ایک درخت ہو جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر تک سکون پایا جائے۔ تو مرید نے، چاہنے والے نے، معتقد نے یہ عرض کی کہ حضور ایسا ایک ہو جائے کہ یہاں ایک درخت لگا دیا جائے کہ جو سایہ دار درخت ہو اور یہاں پر آنے والے اس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام پائیں، پھر آپ سے ملاقات کر سکیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مسواک فرما رہے تھے۔ آپ مسواک سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو لگا دو۔ آپ کی مسواک کو لیا اور وہاں پر جہاں مرید نے کہا تھا کہ یہاں پر ہونا چاہیے درخت، وہاں پر زمین میں مسواک کو گاڑ دیا گیا، لگا دیا گیا۔ اگلے ہی روز دیکھا تو اس میں ہرا پن آ چکا تھا اور چند ہی دنوں میں وہ ایک بڑھنا شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں دیکھا گیا کہ وہ ایک سایہ دار درخت بن چکا تھا۔ یہ یقیناً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی، اور کرامت اللہ پاک اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے جو ولیوں کی کرامات ہیں یہ حق ہوتی ہیں۔ کئی طرح سے اللہ پاک اپنے پیاروں کو کرامات سے نوازتا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے۔ یہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک مسواک دی اور وہ ایک سایہ دار درخت بن گئی؟ یہ کوئی اور نہیں، باب الاسلام سندھ کے بادشاہ ہیں، باب الاسلام سندھ کے رہنما ہیں، جنہوں نے دین اسلام کا بہت بڑا کام کیا، لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھیے۔ انشاءاللہ آج آپ کی سیرت کے متعلق بھی جانیں گے اور سیرت سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے۔ آج تو انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم منقبت بھی سنیں گے لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ ساتھ ساتھ یہ منقبت بھی ہماری چلتی رہے۔ بہرحال آپ ساتھ جڑے رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر؟ آپ مبلغین سے اس ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر نمبرز ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے اس نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے کوئی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان ہوں گے؟ انشاءاللہ عمران مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عمران بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں جی۔ مرحبا عمران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ
فضائل بھائی بھی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں، بہت ٹائم بعد فضائل بھائی نے وقت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے. ماشاء اللہ. راشد نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اضحاک اللہ سے. قاری کاشان صاحب مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی. اور نور عالم بھائی مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. کیسے نور عالم بھائی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیں تفسیر صراط الجنان میں کہ عمران دو ہیں. ایک عمران بن یسہر، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فرق ہے. اور یہاں جن کا ذکر ہے وہ دوسرے عمران ہے، یعنی عمران بن ماسان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. ان کی بیوی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقودہ، حضرت زکریا اور حضرت عمران، یہ حضرت عمران ان کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ، ان کا نام حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت زکریا اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف تھے. فاقوزہ کی دختر عیشا حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں، حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں. ان کی بہن حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی تھیں، اور یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. ایک زمانہ میں حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی. ایک کافی عرصہ گزر چکا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. دل میں ایک بڑی آس، ایک بڑی امید، تمنا تھی کہ اولاد ہو، لیکن بڑھاپا آ گیا اور کچھ یوں کہیں کہ مایوسی آ گئی. اور یہ صالحین کا، نیک افراد کا، نیک لوگوں کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے. ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی. یہ دیکھ کر آپ کا دل اولاد کے شوق میں بڑا بھر آیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے، اولاد دے دے، تو میں
اسے تیرے گھر بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب حمل ہوا، آپ امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی ہوئی تھی، تو ان کے شوہر نے آ کر فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اگر لڑکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو اس قابل نہیں ہوگی۔ اور اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد ہیں حضرت عمران، بڑی شدید فکر ہوئی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا انشاءاللہ ہم کل ذکر سنیں گے، پھر کس طرح یہ معاملہ ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا، اور پھر آپ کی کفالت کنہوں نے کی، اور کیا آگے آپ کی کرامات کا ظہور ہوا۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنیں گے نور عالم بھائی سے، پھر انشاءاللہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعانی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ قضا حق ہے اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
کہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر آپ کی گلی کا روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا ایک بار تو دکھا دو یا رسول اللہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا سلام علیک یا حبیب اللہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام کہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ ساحل سے حاجیوں کا ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ نزدیک آ رہا ہے آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا بلوا یہ مدینے بلوا یہ مدینہ میرے آقا بلوا یہ مدینہ میرے آقا بلوا یہ مدینہ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو بلوا یہ مدینے دکھلا
دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، ان عاشقوں کا صدقہ میرے آقا، ان عاشقوں کا صدقہ، بلوائیے مدینہ، نزدیک آ رہا ہے، اور بیتاب ہو کہا گے باقی حاضری کو، بیتاب ہو رہا ہے باقی حاضری کو، عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا، عاشق تڑپ رہا ہے، اور پھٹ رہا ہے سینہ، عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا، عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا، عاشق تڑپ رہا ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں، یا رسول اللہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے چاک سینہ چاک، گرا تیراش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، کیونکہ عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا، عاشق تڑپ رہا ہے، اور پھٹ رہا ہے سینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے، فراق میں دل بیتاب ہو رہے ہیں، عشاق رو رہے ہیں، عشاق
جس کو ملا وہ مدینے چلا، میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا، او شاہ رو رہے ہیں، رو چل دیا سفینہ، او شاہ رو رہے ہیں، روزے روزے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے، دکھلا دو سب سے گنبد یا سید مدینہ، دکھلا دو سب سے گنبد میرے آقا، دکھلا دو سب سے گنبد میرے آقا، دکھلا دو سب سے گنبد میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روز سے، وہ پھر کہیں واپس میرا غلام آیا، دکھلا دو سب سے گنبد آقا، دکھلا دو سب سے گنبد آتے ہیں مقدر کے سکندر، تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ، دکھلا دو سب سے گنبد میرے آقا، دکھلا دو سب سے گنبد یا سید مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے، پیارے نبی ہمارا میرے آقا، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ، پیارے نبی ہمارا، یا نبی یا نبی یا نبی، التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے، جان نکلے قدموں پہ نبی
اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ نزدیک آ رہا ہے اور ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ بلوائیے مدینہ آمین 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 اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں کشش ایسی رکھی ہے کہ جو نہیں گیا وہ بھی تڑپتا ہے، جو گیا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ کب وقت آئے کہ پھر حاضری ہو، پھر حاضری ہو، پھر حاضری ہو۔ وہاں تو ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل۔ اللہ اکبر، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے۔ اور یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن ہی عاشقان رسول کو مدینہ پاک پہنچاتا ہے۔ مت کہیں کہ کوئی پیسے سے جا سکتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ جانے والا اللہ کے فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اور اس کا عشق وہاں تک اسے لے کر جاتا ہے۔ کئی افراد پیسے والے ہونے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے، بلکہ بعض تو شاید ایسے بھی ہوں گے کہ وہاں مدینہ پاک کے یعنی تھوڑا سا دور کر کے رہتے ہوں گے، لیکن انہیں بھی ہر روز آنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا یا بہت کم موقع ملتا ہوگا۔ لیکن کئی عاشقان رسول دنیا بھر کے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ہر تھوڑے دنوں بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہوگی، اور یقیناً یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ بہت سے عاشقان رسول دعاؤں کے میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، جب بھی پروگرام چلتا ہے تو کمنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ حاضری مدینہ کی دعا۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی باذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا لعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ انشاءاللہ ان کا ابتدائی تعارف تو ہم فضائل بھائی سے لیں گے۔ آپ سے عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مکمل دیکھیں۔ ان کی سیرت پر آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، مبلغین سے کچھ بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600۔ آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ مبلغین سے بات کر سکتے ہیں، کسی کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں،
اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ تو آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں، یا آپ ہمیں رمضان المبارک کے کسی سیگمنٹ کے حوالے سے مشورہ دینا چاہیں جو رمضان المبارک میں صبح رمضان کے نام سے ہمارا پروگرام آئے گا، اس کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ ہمیں مشورہ ضرور دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ فضائل بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، اچھا ان کا تعارف بھی بیان فرمائیں اور ان کا نام بھی بیان کریں۔ بہت ساروں کو شاید نام کا، میں نے اس لیے انٹرو میں بھی نام نہیں لیا، ابھی بھی نام لیا، میں نے کہا آپ سے نام لوں گا، اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت ساروں کو شاید نام کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے۔ لال شہباز قلندر، بس سب کو اتنا تو معلوم ہے، لال شہباز قلندر نام لیتے جائیں گے تو 7 شریف ذہن میں آ جائے گا، لیکن ان کا نام کیا ہے، ان کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کی کوشش رنگ لیں، جزاک اللہ، حاضر ہو گیا صبح صبح۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ صبح صبح مشکل بات ہے ویسے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ کیسا پیارا نام، اور یہ نام کی بھی کیسی برکت ہے جی کہ یہ نام بھی آپ کو یوں سمجھے کہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ آپ کے والد محترم، اچھا اس سے قبل کہ میں کچھ ان کا بچپن کا اور ایک واقعہ نیکی کی دعوت پر عرض کروں، ایک عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جی کہ جب بھی کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو، انہوں نے کہا کہ ان کے زندگی کے 3 ادوار کو دیکھا جائے، کہ 3 پیریڈز کو دیکھا جائے۔ سب سے پہلے ان کا بچپن یا ان کا وقت ولادت، اس طریقے سے دوسرا ان کی عین جوانی، اور تیسرا ان کے انتقال کا وقت، کہ تینوں اوقات کے اندر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات بچپن کے اندر آدمی وہ کام کر جاتا ہے کہ جو یوں سمجھے کہ بیان سے باہر ہوتے ہیں، اور وہ نا کہ جوانی کا تو یہ معاملہ ہے کہ الشباب من شعبۃ الجنون، کہ جوانی جو ہے وہ دیوانگی کا یہ حصہ ہے، تو اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہ راہ سے بھٹکا ہوا تو نہیں۔ بعض اوقات کئی لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ جوانی میں بھی نیکی کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر اس کا وقت انتقال کہ وہ وقت انتقال کیسا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ایک فرزند صالح سے، یعنی ایک نیک بیٹے سے نوازے گا، اس کا نام آپ محمد عثمان رکھیے گا، واہ 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 واہ، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے، تقریباً 1.25 سال کے قریب ہو جائے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ آپ لے کر آئیے گا، اور پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کیجیے گا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے آپ کے ساتھ یوں ہی آپ کی والدہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے، ان کے پیٹ میں تھے، تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ پاک کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا، اور اللہ پاک اس کے ذریعے بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کے کانوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا اور اسے میرا سلام کہنا، تو یہ آپ کی پیدائش سے قبل یوں سمجھے کہ بشارتوں کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے جی جی یہ کہاں تک جاتا ہے؟ کیا یہ سادات گھرانے سے آتے جی ہیں؟ بالکل، ان کا حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یہ 13 واسطوں سے 13 پشت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت کے روشن چراغ ہیں ان سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا مکمل شجرہ نسب بھی آپ کی کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کس طرح آپ کا پورا، آپ کے والد گرامی کا نام سید کبیر تھا، پھر ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام، اس طرح 13ویں پشت میں جا کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا یوں سمجھے کہ یہ سلسلہ نسب جو ہے یہ ملتا تھا۔ اور سبحان اللہ،
آپ کی جو پیدائش ہوئی جی یہ 538 ہجری میں بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند کے اندر ہوئی، اور آپ کا تعلق یہ مذہبی گھرانے سے تھا، سادات کا گھرانہ اس دور کے اندر. اسی مناسبت سے آپ کو مروندی جو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ قصبہ مروند ہے اسی لیے. اور آپ کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سید محمد عثمان، اور لقب تو سبحان اللہ واہ واہ دنیا میں مشہور ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا عمران بھائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلندر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ایک تو کلندر ہے اور ایک ڈھائی کلندر ہے، یہ دونوں سوال الگ الگ ہیں. ایک کلندر کہنے کی وجہ کیا اور ڈھائی کلندر کی کیا حقیقت ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں دنیا میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2.5 کلندر، جی حالانکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 2.5 کلندر کیا ہوا کرتا ہے. جی اچھا عوام میں تو جو مشہور ہے وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے چونکہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ملا کر جو ہے نا وہ 2.5 کلندر عوام میں کہا جاتا ہے. حالانکہ سیدنا عثمان مروندی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ہی اگر دیکھا جائے نا تو اسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب بو علی سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے تو وہاں پر بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ باب الاسلام سندھ جائیے، کیونکہ یہاں پر تو پہلے سے ہی 300 کلندر موجود ہیں. یعنی اگر 2.5 کلندر ہی ہوتے تو جب آپ حضرت بو علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں وہ کہہ لیں کہ 300 کلندر تو پہلے یہاں پر موجود ہیں تو آپ باب الاسلام سندھ جائیے، تو پھر آپ جو ہے نا سیون شریف تشریف لائے تھے، سندھ میں تشریف لائے تھے آپ. تو یہ 2.5 کلندر کا یہ کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے، بلکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر دیکھا جائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی قسم ہے، جی بالکل ایسے یہ اولیاء کرام کی قسم ہے قلندر. سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہ جب حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ یہ جب وہاں پر پہنچے سیون شریف تو سبحان اللہ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی کہ بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا. جی ان دنوں یہ باب الاسلام سندھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برائیوں اور بدکاریوں کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا. اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری یہ بڑی عام تھی. تو بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی. اچھا اور دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے، اور لوگوں کی اخلاقی حالت یہ بہت خراب تھی، اور جگہ جگہ برائیوں کے اڈے یہ قائم تھے. اچھا درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی، اور شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگتے. شام نے رات کا لبادہ اڑا تو بے حیائی کا طوفان امڈ آیا، صحیح. اور یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور یہاں قیام کرنا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانا چاہیے. جی تو امیر قافلہ نے فرمایا کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں. بھیجے گئے. اللہ اللہ. واہ. امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے. جوں تو وہ رات تو گزری، صبح گناہوں کا بازار یہ ختم ہو گیا، اور اگلی رات درویش دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں آج کل جیسی رونق نہیں تھی. اب تو معمولی بن گیا کہ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی. بڑے بڑے زمیندار اور روسا، یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی. راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی درویشوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا. اب راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے. اللہ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک یوں سمجھے کہ زمین نے ان کے پیر پکڑ لیا. اللہ. اور سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر کوئی حاصل نہ ہوا. تو انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے. اب سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے. اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر وہاں پہ کئی مرد اور عورتیں اس بزرگ کے قدموں پر آ گرے اور توبہ کر کے یہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا کہ بیان فرمایا کہ وہاں پر جب یہ پہنچے سیون شریف تب یہ سلسلہ یہ ہوا. اب صوفیہ کرام یا اولیاء کاملین جو درجات بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا عبادت کا یا انسان کی کیفیت کے تبدیل ہونے کا، سب سے پہلا درجہ وہ ہوتا ہے تزکیہ.
تزکیہ یعنی دل کے ستھرے پن کا. دل جب پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا, کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اپنے دل کو ستھرا کر لیا. اس کے بعد اگلا درجہ وہ آتا ہے اخلاق کا. اس کے اخلاق اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں یوں سمجھیے کہ معاف کرنا, اور جس کو حدیث میں فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو. اور گویا کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جیسے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم, کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, تو اسی کا وہ آئینہ دار ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ آتا ہے احسان کا. احسان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا تو پھر یہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا, یہ جو کیفیت جو بنتی ہے نا, اس کیفیت کو پانے کے لیے پانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بندہ کر رہا ہوتا ہے, نوافل کی ادائیگی, فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی پر اللہ پاک اس کو ایسا نوازتا ہے کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو وہ محبوبیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. اور پھر کب کس بندے کو کیا مقام مل جائے رب جانے. تو اس کے لیے کوئی عالم ہونا, مفتی, شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں. کب کسی اللہ والے کی نظر پڑے, اللہ کی خاص اس پر عنایت ہو اور بندہ اس مقام تک پہنچ جائے. دوسرا پھر طریقہ ہوتا ہے راہ سلوک کا, مجاہدے کا, جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے تو وہ ہم اسے اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ راہ سلوک کی منزل طے کرتے کرتے اس مقام تک بندہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ, آپ اگر ان کے نام اور ان کے القاب پر غور کریں تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے لال, ایک ہے شہباز, لال شہباز, اور ایک ہے قلندر. قلندر کے بارے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا, لال کہنے کی وجہ یہ ہے, لال دراصل بہت قیمتی ایک پتھر ہوتا ہے جو سرخ اور چمکتا ہوا اور ایسا کہ دیکھنے والی آنکھ گویا کہ اس پر ٹھہر جائے. سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نورانی اور خوبصورت, اور ایسا خوبصورت کہ اگر یوں کہا جائے کہ اس حدیث پاک کے مصداق آپ نظر آتے کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب الحوائج الی حسان الوجوہ, کیا بات ہے, کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو. مخلوق خدا کا آپ کی طرف رجحان بھی تھا, اور ایسے خوبصورت چہرے والے کہ مبارک چہرہ جو تھا وہ سرخی مائل, اور اس پر یوں سمجھیے کہ ایسا لگتا کہ جیسے لال ہیں. اچھا, پھر کیا ہوتا کہ آپ کی مبارک پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹتی, ایسا لگتا ہے جیسے ایک قیمتی لال پتھر ہے نا, تو اس لیے آپ کو لال کہا جانے لگا. شہباز کہنے کی وجہ یہ, شہباز کہتے ہیں بہت یوں سمجھے شاہین یا شہباز یا پرواز جس کی بہت زیادہ اونچی ہو. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد ماجی سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک شہباز عطا کریں گے جو ہمیں نانا جان کی طرف سے عطا ہوا ہے. تو آپ سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی, اس کے بعد پھر آپ شہباز کے لقب سے اس طرح مشہور ہوئے. تو سخی شہباز قلندر, لال شہباز قلندر, تو یہ ہیں اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. واہ واہ, گھڑی فیض عام ہے تیرا, ہر گھڑی فیض عام ہے تیرا, واہ کیا ہے عطا قلندر لال, واہ کیا ہے
बात है, क्या बात है। इसमें इस बात को भी सैयद साकिब शाह साहब जरूर मलूज़ खातिर रखा जाए कि आजकल लोगों का जो है मामला ये बड़ा डिफरेंट हो गया है। अच्छा, कोई मिले और उससे नेकी की दावत दें, नमाज की दावत दें, तो बोले भाई हम कलंदरी लाइन के हैं। तो बोला भाई कलंदरी लाइन क्या मतलब, कहाँ की लाइन है, कहाँ जाके मिलती है? तो बोले नहीं हम कलंदरी लाइन, ठीक है ना। किसी को कहें कि वो आपने ये जो कड़ा पहना हुआ है तो ये आप उतार देंगे तो मर्द को पहनना ठीक नहीं है, कि भाई आपके बाल हैं तो मर्द के लिए तो ये है कि ये यहाँ कलंदर साहब की मोहब्बत में तो ये ऐसा नहीं हो कि ये नीचे तक यहाँ हो, और जो ना वो नमाज का वक्त है तो भाई ये हमारी कलंदरी लाइन है। तो याद रखिए कि ये ऐसा नहीं है। फरमाए कि कलंदर तो वो है कि जो शरीयत का पाबंद है, क्या बात है, जो तरीका का पाबंद है, जो शरीयत का पाबंद है, वो कलंदर है। इन तमाम चीज़ों को, और ये यूँ समझे कि औरतों की तरह लंबे बाल और हाथ पाँव में लोहे के कड़े और दाढ़ी साफ, और ये कि भाई वो खा रहे हैं तो गिर रहा है, और ये कि भाई हम कलंदरी लाइन के, हमें कुछ ना कहो। तो याद रखिए ये इस तरह की कोई हकीकत नहीं है। इसमें होता यूं है ना फजल भाई कि बाज औकात बाज अफराद ऐसे अफराद को देख लेते हैं, मुमकिन है कोई मजजूब हो, जी जी, वो तो मरफूल कलम है, यानी वो बंदा कि जो एक दीवाना टाइप है, दीवाना है, हम इसे यूं कह लें कि अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना है। सही। अब उसकी कैफियत को हम फॉलो करें ये हम पर लाजिम नहीं है, वो तो मरफूल कलम इस एतबार से है कि वो तो दीवाना है। आप एक बच्चा अगर नमाज नहीं पढ़ रहा या बच्चा किस कैफियत में है, आप उसके बारे में शरीयत क्या कहती है उसके बारे में कोई कलाम नहीं है। आप होशो हवास के साथ हैं, आप सही सालिम है, आपकी अकल सलामत है, आपके लिए ये अमल करने की इजाजत नहीं है। जी। आप वो कड़े पहन लें, आप जनाब वाला पाँव में घुंघरू पहन लें, तो तस्बियाँ 50 एक गले में डाल लें और लंबे लंबे औरतों की तरह बाल रख लें और नहाए नहीं और वो खलाई मखलूक एक सार में घूमती फिरती रहे माअज़ल्लाह, तो ये इसकी इजाजत थोड़ी है। आप देखें हम मुसलमान हैं, हमने कलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। वो शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल, डायन, चोर, कुश, ये आपको बहुत सारे अफराद ऐसे मिलेंगे कि मुमकिन है कि वो रूप ऐसा मजजूबों वाला धारा हो, सूफिया वाला धारा हो, कलंदरों वाला धारा हो, और वो शरीयत के मुखालिफ चल रहे हो। अभी जो फजैल भी बात कर रहे हैं वो यही कि कलंदर होता ही वो है कि जो शरीयत के ताबे अपनी जिंदगी गुजारता है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें एक बात आपकी इसमें ऐड करूं। जी। मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा था कि जिस पर जज्ब की कैफियत होगी जी, और वो दुरुस्त होगा, यानी वो अल्लाह के नजदीक उसका वली होगा और जज्ब की कैफियत में होगा, अगर उसे नमाज की दावत दी जाएगी तो मना नहीं करेगा, वो उलमा की इज्जत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, उलमा का एहतराम करने वाला होगा, नमाज की दावत दी जाएगी वो नमाज पढ़ेगा और अहले इल्म जो उलमाए कराम है वो उनकी रिस्पेक्ट करेगा। तो ये वो मजजूब के वाकयातन जो मजजूब हो उसकी कैफियत है। आप गली मोहल्ले में देखें हर बंदा मजजूब बना फिर रहा हो तो ऐसे थोड़ी चलेगा। हम मुसलमान हैं, हम पर लाजिम यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा हों। आप कोई नमाज का कह रहे हैं तो हम जनाब एक ना फजैल भाई, इमरान भाई शायद आपको भी मालूम होगा और राशिद भाई को मालूम होगा, एक खास तबका है जो माज़अल्लाह कुछ मज़ारात के ऊपर ना वो बैठे होंगे, उनको अगर आप नमाज की दावत दें ना तो वो आगे से एक ताना देते हैं, तुसी मौलवी 5 वेले ते असी हर वेले। आप तो सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम तो हर वक्त नमाज में है। माज़अल्लाह वो शराब पी रहे हैं, वो चरसे पी रहे हैं, वो भंगे पी रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नमाज में है। ये कौन सी नमाज है भाई? शराब पीने वाले के बारे में हजरत अली रदी, आप अच्छा उसी जबान से नारे भी हजरत अली के लग रहे होते हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नारे, तो हम पंचतन के गुलाम है। पंचतन का गुलाम कैसे शराब के पास जा सकता है? ये सोचे ना जरा, पंचतन का गुलाम है वो शराब के पास जा रहा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कितनी नफरत है शराब के साथ। आप फरमाते हैं कि एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, उस कुएं से खेत को सैराब किया जाए, उसमें सब्जा उगाए, अली वहां अपनी बकरियां चराना गुनाह समझता है। एक इस तरह का भी कौल मिलता है कि अगर उस कुएं से मीनारा तामीर किया जाए तो अली उस पर अजान ना दे। एक कतरा शराब का गिर जाए, एक कतरे से इतनी नफरत है, और उसी जबान के साथ शराब पी हुई है, चरसे और भंगे। माज़अल्लाह ऐसे अफराद से हमने अपने आप को बचाना है। जी हाँ, यही सीरत है, यही सीरत अफजल भाई कि ये इन जिन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं ना, ये सखी लाल शहबाज कलंदर हो, दाता अली हजवेरी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, जितने भी औलिया कराम है, इनकी सीरत का पैगाम ही ये है
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو بسر کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہی ان کی سیرت کا حاصل اور اصول ہے. آپ کوئی فرما رہے ہیں؟ جی اس میں معاملہ یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان خرافات کو دیکھ کر جی یہ کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ مزارات غلط یہ بھی ایک ہیں، طبقہ ہے. یہ بھی ایک سارا معاملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم نے کرم کیا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ میسر آیا، اور دعوت اسلامی کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے مزارات اولیاء کا. واہ. الحمدللہ جہاں بھی مزارات پہ عرس کا سلسلہ ہوتا ہے جی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ کس طریقے سے کسی اللہ والے کا عرس منانا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی برسی آئی تو وہ کس طرح منانی ہے کہ بھئی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، وہاں پر جو علم دین کے حلقے لگ رہے ہیں، وہاں آنے والے زائرین کو نماز سکھائی جا رہی ہے، کیا بات، وہاں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی حقیقی لنگر یوں بھی بانٹا جا رہا ہے. ہاں، اور اس کے بعد ان کو لنگر بھی پیش کیا جاتا ہے، کھلاتے وقت بھی سنتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہے، اور کھانا ضائع نہیں کرنا، کھانا اڑانا نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اللہ کا کرم ہے یہ کر دیا. الحمدللہ. سوچ کی ایک بات ہے فضیل بھائی، سوچ کی ایک بات ہے کہ جس کے دل کے اندر جیسی چیز ہوتی ہے نا تو ویسی ہی وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، دل کی جیسی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیے شادی کے موقع پر کتنی غلط رسومات ہوتی ہیں، کتنے غلط کام ہوتے ہیں، کوئی بندہ شادی کو غلط نہیں کہتا، نہیں کہتا غلط. صحیح کہا. اچھا اسی طرح گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، بچے کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے یا کوئی انعام نکلتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، وہاں پر کتنی خرافات چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اس کیا کہتے ہیں خوشی کو غلط نہیں کہتا. مثال طور پر ہمارے 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس میں خوشی کا سما ہوتا ہے، تو لوگ اس خوشی کو غلط نہیں کہتے، اگرچہ انداز بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. مزارات اولیاء یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پیارے یہاں پر موجود ہیں، ہر آن اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، مثال طور پر کوئی بھی کرتا ہے غلط، تو اس غلط کرنے والے کو اس کی غلطیوں کو غلط کہا جانا چاہیے نا، نہ کہ مزارات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے. یہ اللہ والوں کے مزارات یہ وہ عظمت والی جگہ ہیں، برکت والی جگہ ہیں کہ جس کے بارے میں جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں اور کتنی برکتیں لوگوں کو ملتی ہیں وہاں جانے سے. امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے ہم القوم لا یشقا بہم جلیسہم، کہا کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کا ہم نشین، ان کا قرب جو پانے والا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. اب دوسری بات دیکھیے شاہ صاحب، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کی عظمت کیا ہے؟ کیا بہت زیادہ سبزہ ہے؟ کیا بہت زیادہ قیمتی پتھر ہے؟ کیا بہت زیادہ چمک دمک ہے؟ کیا بہت زیادہ خوبصورتی ہے؟ نہیں. ایک ہی وجہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم لگ گئے، قدم لگے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر آپ دیکھیے وہ پتھر کہ جس کے قریب طواف کے بعد نفل پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، مقام ابراہیم، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اس پتھر کی بنایا اس کو، اس پتھر کی فضیلت کیا ہے؟ اس پتھر کی عظمت و شان صرف اتنی ہے، صرف سے مراد ایک ویسے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ صرف بھی بوجھ زیادہ ہے. ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، قدم لگے ہیں، بس قدموں کے نشان ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. تو جہاں یہ اللہ والوں کے قدم لگے وہ عظمت والی ہو گئی، تو جہاں اللہ والے خود موجود ہیں. آپ دیکھیں یہ عمران راشد بھائی کہ یہ تو آپ فرما رہے ہیں جہاں قدم لگ جائیں وہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے چیز. قرآن تو اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت اگر کتے کو ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی نسبت کا فائدہ کہ کتے کو بھی اگر اس انداز میں فائدہ ہو رہا ہے کہ بلعم بن بعورہ کی شکل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کتے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ نسبتی تھی اور اس میں کیا کمال تھا؟ اور بھی کتے بہت سارے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے یہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے سنگت ملی ہے اللہ والوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، نیک بندوں کی. اور پھر
وہ بندہ کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے 100 بندوں کا قاتل، 99 قتل کیے، پھر کسی سے پوچھا انہوں نے کہا جی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 100 بندوں کا، پھر اب حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر اللہ والے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اب وہ گھر سے نکلا ہے اللہ والوں کی صحبت پانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، راستے موت آ گئی، فرشتے آ جاتے ہیں، اب دونوں ہی فرشتے ہیں، کریں کیا؟ کس کو اسے جنت میں لے کر جانا ہے یا جہنم میں لے کر جانا ہے؟ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم جو مضمون ہے کہ زمین سمٹتی ہے، ایک بالشت وہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، اب اسے جنت کا مجدہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو اس راہ پر چلا ہے، اللہ والوں کی صحبت پانے کے لیے اس راہ پر چلا ہے، اللہ پاک اسے بھی جنت کے مجدے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں تو ان اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، اور کیوں محبت نہ ہو کہ ہمیں تو اس محبت کا ثمرہ اس انداز میں بھی ملے گا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ، 2 بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے کہ، اور ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے خوشخبری سنا دو کس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی ہر عمل اللہ کے لیے۔ اور ہمیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہمیں ان سے محبت صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی ہماری، ملاقات نہیں ہوئی، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں شاید اس وقت ہمیں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ حدیث پاک سنیں کہ اس محبت کا ہمیں صلہ کیا ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 بندے ہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایک مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے۔ محبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو آپس میں جمع کر دے گا، جمع بھی کرے گا، اور اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ کہ جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اب جب ان سے محبت ہماری ہوگی، ان سے سنگت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ پاک جب ہمیں ان سے ملائے گا، آپ خود سوچیں نا کہ ایک عالم، اسے تو یہ کہا جائے گا کہ جس پر تو ہاتھ رکھتا چلا جا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش عام فرما دے گا۔ یہ عالم دین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، انشاءاللہ سادات کے گھرانے سے بھی، ان سے جب تعلق کل قیامت کے دن انشاءاللہ جڑے گا، اپنا بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کا دربار عالی بھیک ہے سب سے نرالی، آپ کا دربار عالی بھیک ہے سب سے نرالی، فیض پاتی خلق ساری، فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، جھولیاں بھر دو ہماری، جھولیاں بھر دو ہماری، جھولیاں بھر دو ہماری، اے سخی شہباز قلندر، ہے گدا دنیا تمہاری، اے سخی شہباز قلندر۔ یہ جو محبت کی جو آپ نے بات کی ہے، ہماری اولیاء کرام سے محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہی نے ہمارے دلوں میں بدیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت کو بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے کہ اللہ محبت کو پیدا فرما رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری اور کی حدیث مبارک منقول ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو آسمان میں ندا کی جاتی ہے۔ پہلے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے، ندا کی جاتی ہے،
تو آسمان والے فرشتے دیگر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کے ولی کی قبولیت مقبولیت آسمانوں میں عام ہو جاتی ہے، اس کے بعد حدیث میں آیا ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے ولی دنیا میں مشہور ہونے سے پہلے آسمانوں میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری اولیاء کرام سے محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو صرف کسی عام بندے سے محبت کرے، اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 2 افراد وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، کہا کہ 2 ایسے مرد کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں۔ یعنی ملنا بھی اللہ کے لیے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کو فائدہ یہ ملے گا قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب عام مومن سے محبت کا یہ فائدہ ہے تو پھر اللہ والوں سے محبت کا کتنا فائدہ ہوگا، اللہ والوں سے انسیت اور محبت رکھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بزرگان دین کے آراس کے موقع پر ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے محبت ہماری ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جو ان سے محبت نہیں رکھتا نا، تو یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ فی الحرب، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی بندے سے، میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کو میں نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اگر ہمارے دلوں میں کچھ موجود ہے، یعنی غلط موجود ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے، اور اللہ والوں کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے محبت کا، قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جی فرما رہے ہیں، جی آپ بات مکمل فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے انت مع من احببتا، ایک صحابی سے فرمایا نا کہ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو دنیا میں جو چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور ان سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت ڈالو، تاکہ اولیاء کی محبت جب اولاد کے دلوں میں ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے دعا کرتی ہوگی۔ جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اولیاء اپنی اولاد کو بھی اولیاء کرام کی محبت سکھائیں، کس طرح فضائل بھائی کیا کریں، کس طرح گھول کے پلائیں کہ ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت آ جائے؟ سب سے پہلے تو میں اس میں وہ حدیث پاک بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا حکم دو، 3 چیزیں انہیں ان کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، ٹھیک، اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، اور اس کے بعد فرمایا تلاوت قرآن۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ اللہ والوں سے محبت کا درس تو خود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ بھائی ہم نے جب بھی کسی اولیاء کرام کا خاص موقع، اب جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ آیا، تو کیا ہم نے اپنے گھر کے اندر کچھ اس قسم کا معاملہ کیا؟ ہر مہینے 11ویں شریف آتی ہے تو امیر سنت کا انداز دیکھیے، گھر کے سارے بچوں کو جمع کر رہے ہیں اور کوئی مدنی پھول دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی کوئی کلپ بنائی، تو کیا یہ ترغیب کے لیے نا کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر یہ ترغیبات یہ کریں؟ تو در حقیقت اس میں کردار والدین کا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا خود بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اولاد بھی عمل پیرا ہوگی۔ تو اس کے اندر جو اچھا اور نیک ماحول ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر اس اچھے ماحول سے ہم بھی وابستہ ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں گے، تو وہ بھی اولیاء کرام کی یاد منائیں گے۔ اور اگر اس سے دور رہیں گے کہ بس یہ کہ نہیں ہے، وہ ہمارے میم نے بولتا ہے ودارے ڈیپ نہیں ونو بگے در اندر نہیں جانے، تو یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کریم محبت اور یہ تو میمن برادری میں تو الحمدللہ یہ تو خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ماشاءاللہ، اولیاء کرام کی محبت واقعی وہ ہے
मगर मैं ये अर्ज करता चलूँ कि इस मोहब्बत के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है, बहुत जरूरी है। नियाज भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम और ज़रूरी हैं। सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा ना कि हज़रत के फला बंदा है और वो लोग बड़ा दावा करते हैं कि हम पहुँचे हुए हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं और सलात व सुन्नत की पाबंद शरअ वो है नहीं, नमाज पढ़ते नहीं हैं मगर दावे बड़े बड़े करते हैं कि हम पहुँचे हुए हैं। तो सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया लक़द सदक़ू व वसलू वलाकिन ऐना इला जहन्नम, फरमाया वो सच्ची तो कहते हैं, पहुंचे हुए, वो बात कहते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं, वाकई पहुंचे हुए हैं, मगर कहाँ पहुंचे हुए हैं? इला जहन्नम, जहन्नम में पहुंचे हुए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह का वली या मजजूब की जैसे अभी बात हो रही थी, या जो भी अल्लाह का वली है वो कभी भी शरीयत के मुतसादिम नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। औलिया की तो सबसे पहली निशानी ही कुरान में अल्लाह ने ये बताई है ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। फरमाया कि वो अल्लाह के वली हैं कि जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी परहेजगार हैं। गैर मुत्तकी जाहिल आदमी कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये अपने जहनों से निकाल दें कि वो बहुत पहुंचा हुआ है, उसने इतनी जो है ना वो ये बातें करी हुई हैं या बड़े बड़े उसके दावे हैं, तो ये दावों से निकले, हकीकत को देखें। हमारी इमरान भाई एक सवाल जहन में ये भी आता है कि औलिया कराम की जो करामात हैं, करामात के बारे में जब बयान किया जाता है तो लोग बाज़ औक़ात ना एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि वो कहता है यार ऐसे ही है, ये ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, बेबुनियाद बातें। तो क्या करामात का कोई इसकी असल नहीं है? देखें, कुरान को हम जब पढ़ते हैं तो कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेशक कुरान किताब हिदायत है, कुरान किताब नूर है, कुरान हिदायत की दलील है। तो जो कुरान में है वो दुरुस्त है, हमारा अकीदा भी वही है। अब कुरान में करामात का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। आप चले जाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में आप पढ़ें तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस लगा के बैठे होते हैं, आपके सामने आपके दरबारी मौजूद होते हैं जिसमें इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, दीगर मखलूक़े भी हैं, और उधर मलका बिल्कीस अपना तख़्त लेकर जो है ना वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब वो थोड़े से ही फासले पर मलका बिल्कीस जो है वो मौजूद होती हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से फरमाते हैं, कुरान के अल्फाज हैं, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है कि जो मलका बिल्कीस के यहाँ आने से पहले उसका तख्त यहाँ पर हाजिर कर दे। उसका तख्त जो है वो 80 हाथ लंबा था और बहुत चौड़ा था और बहुत सारे वो दरवाज़ों में महल्लात के अंदर वो महफूज रखा हुआ था, दूर दराज था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलका बिल्कीस के यहाँ जाने को लगता था 1 महीना, आने को बड़ी मुसाफत थी। तो कहा कि उसके आने से पहले ही जो है ना कोई यहाँ पर उसका तख्त ला के हाजिर कर दे। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बहुत बड़े जिन इफ़रीत ने कहा, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं मलका बिल्कीस के यहाँ आने से पहले मैं जो है उसका तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए। कौन है कि जो इससे पहले मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ पर लाकर हाजिर कर दे। अब अल्लाह क्या फरमाता है, कुरान में मौजूद है, वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अब उन्होंने कहा कि जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अब जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक को झपका तो मलका बिल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, नैनो सेकंड लगता है जी। सेकंड से भी कम टाइम है, चलो 1 सेकंड समझ लें जी। और 1 महीने की मुसाफत, इतना बड़ा भारी भरकम तख्त जो है मलका बिल्कीस के आने से पहले पलक झपकने की तादाद के अंदर, मिकदार के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। और वो कौन थे? हजरत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे, नबी नहीं थे, वो नबी नहीं थे। आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर, अल्लाह के वली थे। और ये उनकी करामत ही थी कि जो
آپ نے پلک جھپکنے کے وقت کے اندر آپ نے وہ تخت یہاں پر حاضر کر دیا. اچھا ایک سوال ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت نہیں لا سکتے تھے؟ آپ تو نبی ہے نا, ولی سے زیادہ پاور نبی کے پاس ہوا کرتی ہے. تو کیا حضرت سلیمان علیہ السلام خود وہ تخت نہیں لا سکتے تھے؟ اشارہ کرتے تخت حاضر ہو جاتا. اچھا آپ کی سلطنت, آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی, جنات کو کہتے یوں حاضر کر دیتے. اچھا اور آپ خود ہی حکم فرما دیتے, وہ تخت ہی آپ کا حکم مانتا ہوا حاضر ہو جاتا. لیکن آپ نے آصف بن برخیہ سے ہی کیوں فرمایا کہ تم لے کر آؤ؟ علم والے سے کیوں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے کر آؤ؟ اس وجہ سے کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ کرنا تھا, تاکہ یہ دلیل بن جائے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ کرامت اولیاء حق ہے. اچھا اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا, کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں, ان کے کمرہ خاص میں جب زکریا علیہ السلام حاضر ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں. سردی کے جو پھل ہیں وہ گرمی کے موسم میں, گرمی کے پھل جو ہے وہ سردی کے موسم میں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسمی کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ, تو فرمایا کہ یہ مجھے اللہ عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد واقعہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ اولاد کی دعا کی. بہرحال آپ دیکھیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرہ خاص میں محراب میں موجود ہیں, اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نبی نہیں ہے, ولیاں تھی. تو یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کے کمرہ خاص محراب کے اندر جو ہے بے موسم کے پھل موجود ہیں. یہ کرامت ہی تو ہے. اچھا کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے بغیر دعوی نبوت کے خارق عادت خلاف عادت کوئی بات صادر ہو, اسے کرامت کہا جاتا ہے. جیسے کہ یہ دو قرآنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. اچھا اسی طرح جو ہماری مستند عقائد کی کتابیں ہیں, شرح فقہ اکبر ہے, اچھا اسی طرح عقائد نصفی ہے, اسی طرح دیگر جو ہماری مستند کتابیں ہیں, اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ اولیاء کی کرامات جو ہے وہ حق ہیں. تو اب یہ کرامات کس علاقے اور کس زمانے کے ساتھ محدود ہیں, اس کا ذکر کہیں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کرامات پہلے کے دور میں ہی ہوتی تھی, آج نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے تو کن فرمائے فیکن ہو جاتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ نے کئی جو ہے نا وہ اولیاء کو دیکھا ہوگا, وہ جو کہتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے اللہ رب العالمین کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر وہ کچھ کہہ دیں اللہ اسے پورا فرما دے. اللہ اکبر. بہرحال کرامت اولیاء حق ہیں. یہ مختصر وقت میں نے دو قرآنی مثالیں دی ہیں. اب قرآن ہی کتاب ہدایت ہے, قرآن نے ایک چیز کو حق اور سچ بیان کر دیا ہے, تو پھر ہم غوث پاک کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ پھر ہم لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ ہرگز ایسا دل میں اپنے دل پہ غور کر لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جب اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو ان کی کرامت پر کوئی بات کی جاتی ہے تو دل کھٹکنے لگ پڑتا ہے. کہیں یہ شیطان کے وسوسے تو نہیں ہے؟ شیطان کہیں آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ جب آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہوئے, معاذ اللہ اگر نفرت دل میں آ جاتی ہے تو اس کا نقصان اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے, اللہ کی پناہ, کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھنے والی صورت نہ بن جائے. کیونکہ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو بھی کچھ دیر پہلے عمران بھائی نے تلاوت بھی فرمائی ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, اللہ پھر اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما رہا ہے نا, کہ جو کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, تو ہمارا تو یہ نہ رہے, ہمیں تو سب ولیوں سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. فرمایا نا کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ بھی تو فرمایا نا تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان اولیاء ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, تو سارے
غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا فضیل بھائی، کبھی آپ کی حاضری ہوئی ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر؟ جی حضرت، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے علاقے دورہ جی بہادر آباد جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے وہاں سے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ اعزاز ہے اس علاقے کو کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا قافلہ یہ دورہ جی سے سیون شریف پہنچا تھا۔ واہ واہ۔ اس وقت وہاں کے بڑے اچھے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر اسلم سولنگی۔ یہ جب پہلا قافلہ پہنچا تو یہ ایجوکیٹڈ تھے اور آپ سمجھتے ہیں جی وہ اپنے لباس میں اور اس طرح کا یہ معاملہ تھا، تو یہ الحمدللہ وہاں پر مدنی قافلہ گیا اور ان کی تربیت کی، سلسلہ یہ کیا۔ تو مجھے ہمارے حاجی امین ناز خان بتا دیں کہ ہم پہلے قافلے میں گئے وہاں پہ اور یہ ترکیب بنائی، تو اس کے بعد جو سالانہ اجتماع آیا تو وہاں جو ہے نا وہ ایک داڑھی والے امام شریف سجائے یہ ملے نا، تو بولا میں ان کو دیکھتا رہا، پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، بولا نہیں پہچان سکے نا، تو بولا یار میں کوشش کر رہا ہوں، تو بولا میں سیون شریف سے ڈاکٹر اسلم سولنگی اللہ ہوگا، تو بولا کہ اس مرتبہ 45 اسلامی بھائیوں کو ساتھ میں اجتماع میں لائیں، سالانہ اجتماع میں۔ پھر الحمدللہ حیدرآباد والوں نے وہ سنبھال لیا۔ میں پہلے قافلے میں تو نہیں جا سکا تھا، تیسرے چوتھے قافلے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا اور یہ 1988 کی یہ بات ہے، 4 دن کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے اور یہ سلسلہ بنا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد بھی حاضری ہوتی رہی ہے الحمدللہ، مدنی قافلوں میں سیون شریف گیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قافلوں میں جائیں نا تو پھر ہمیں جدول ہی یوں بنا لینا چاہیے کہ مزارات اولیاء کا قافلہ بنا لے۔ ویسے تو مزارات پہ جانے کا جدول بھی ہوتا ہے نا فضیل بھی، قافلے میں اگر جائیں اور قریب میں کوئی مزار بالکل کہ مزار شریف پر حاضری بھی دیں، اور عموماً جب بھی حضرت کا عرس ہوتا ہے وہاں دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں حیدرآباد سے، اندرون سندھ سے، اور بڑا اچھی ترکیب ہوتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مزار کے پاس مسجد، واہ سبحان اللہ، ہر مزار کے پاس تقریباً مزارات کے پاس آپ کو مسجد نظر آئے گی۔ ملے گی۔ اچھا اس کو میں شروع سے لے کر چلوں تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا مزار مدینہ پاک میں موجود سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہماری جان، ہمارا ایمان اور سب سے بڑا مزار ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس مزار کے ساتھ کیا ہے، مسجد نبوی ہے، وہ مسجد نبوی کے جس کے اندر ایک نماز کا ثواب کتنا ہے، 50,000 نمازوں کے برابر۔ تو پتہ چلا کہ ہر مسجد کے ساتھ، ہر مزار کے ساتھ مسجد کا ہونا یہ تو بہت شروع سے ثابت ہے۔ آپ اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن میں پڑھیں، قرآن پاک میں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جب اصحاب کہف کو دفنا دیا گیا تو اس کے بعد ان کے مزار کے پاس مسجد بنائی گئی اور مسجد میں لوگ وہاں عبادت کرتے تھے اور سالانہ طور پر ان کا عرس کرنے کے لیے، ان کی یاد منانے کے لیے جمع بھی ہوا کرتے تھے۔ مزید بھی اس کی بہت بڑی ہسٹری ہے کہ مزار کے ساتھ مسجد ہونا یہ ہمارے اسلام سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مسجد اور مزار کا خاص تعلق ہے، اور دعوت اسلامی والے جہاں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہیں مزارات کو بھی آباد کرتے ہیں، کیونکہ جب تعلق ان کا مضبوط ہے اور شروع سے موجود ہے تو پھر ہم ایک چیز کو چھوڑ دیں دوسرے کو آباد کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعوت اسلامی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرتی ہے اور مزارات پہ آنے والوں کی بھی اصلاح کرتی ہے، ان کو بھی بتاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ مزارات پر کیسے جانا ہے۔ اور ابھی جیسے 15 شعبان گزری ہے، الحمدللہ باقاعدہ حاضری قبرستان کورس ہوا فضیل بھائی کی طرف سے، تو سارے ائمہ کرام کی طرف آیا میسج کہ ماشاءاللہ ہمارے نگران بھی ہیں اور جتنے بھی ان کے ٹاؤن ذمہ دار بھی ہیں ہمارے فضیل بھائی، تو جنہ ٹاؤن کے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں تقریباً سب کے پاس وہ میسج بھی آیا اور پورا ایک بڑا پیارا جدول بنا ہوا تھا۔ میں نے 15 شعبان سے پہلے جو اسے حاضری قبرستان کے حوالے سے کچھ بیان بھی کیا تھا، وہ فضیل بھائی کی طرف سے آیا ہوا ایک پورا تھا، اور الحمدللہ یہ بھی مہربانی ہمارے کورسز ڈپارٹمنٹ کی ہے جی، اور یہ ترکیب ہماری بنی، تو ہماری تقریباً الحمدللہ تقریباً تمام یعنی 100 مساجد کے اندر سے تقریباً سبھی مسجدوں میں یہ سلسلہ، اور بہت اچھا رہا اس اعتبار سے کہ نفلی اعتکاف میں لوگ تھے، اور قبرستان میں کیسے جانا ہے، پھر وہیں پر مزار شریف کا بھی ذکر تھا، جی ایسا ہی، تو کس انداز میں حاضری دینی ہے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب باذوق مزارات اولیاء پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی بھی بعد و حاضریاں عطا فرمائے۔ کچھ فرمائش کی کال ہیں، آئیے کال لیتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج تو بڑی شخصیت آ گئی فضیل بھائی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رہے آباد رہے آپ کو، انشاءاللہ ان کے ساتھ آپ کی بھی حاضری ہو، اور سے امیر ہم جامع انشاءاللہ۔ آمین
आमीन आमीन आमीन। क्या हाजी हनीफ अल्लाह वाला माशा माशाल्लाह फ्रॉम मदीना तैयबा, अमीर अल सुन्नत के साथ, ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा के मुरीद हैं। वाह अमीर अल सुन्नत के साथ बड़ा एक इनका वक्त गुजरा, और सबसे पहले भी अमीर अल सुन्नत जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो वहीं इनके यहीं पर क़याम पज़ीर थे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। माशा और ये सिलसिला देख रहे हैं तो समझो मदीने में हमारी हाजिरी हो गई इंशाल्लाह। मेज़बान मदीना है ये, मेज़बान मदीना ऐसे ही। मतलब मैंने इनको देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी मुलाकात की सआदत मिली कि जो जाता है ना तो ये बड़ी मोहब्बत से मतलब नवाजते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। बिल्कुल मेज़बान मदीना इनको कह दें। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि हम इस वक्त मदीने शरीफ में भी हमारा वो देखा जा रहा है प्रोग्राम देखा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली कॉल दीजिए। नूर आलम भाई, आपसे अर्ज क्या आप ये वाला कलाम सुना दे, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया। ठीक हो गया जी, एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है, मैं बाबुल इस्लाम सिंध शहर शहदादपुर से अर्ज कर रहा हूँ। नाथ खान इस्लामी भाई से मेरी मदरी इल्तिजा है कि मुझे लाल शहबाज कलंदर की पंजाबी में मनकबत सुना दे। पंजाबी में बहुत शुक्रिया। पंजाबी में मनकबत सुनने के लिए इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में अदनान शेख भाई की भी ज़ियारत करेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और अदनान भाई से इंशाल्लाह हम पंजाबी में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ देर में इंशाल्लाह अदनान भाई भी आ जाएंगे। अगली कॉल दीजिए। माशाल्लाह आपका ये सिलसिला बहुत ही प्यारा है और आज का टॉपिक है सखी साहबाज कलंदर। तो हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, क्या उनकी जुल्फ़े मुबारक बहुत बड़ी थी? ये जवाब इनायत फरमा दे। जी फजैल भाई। असल में देखें, जैसे कि ये बात बयान हुई कि कलंदर वो है कि जो शरीयत और तरीक़त का पाबंद हो, तो यकीनन जुल्फ़े आपने रखी होंगी मगर शरीयत के मुताबिक रखी होंगी। सही, चले जी, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। शहरयार अत्तारी बंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। माशा अल्लाह फजैल भाई को मरहबा कहते हैं। फजैल भाई आप ऐसा शेर सुनाएं जिसमें लफ्ज कौनैन आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बना। वाह, एक मेरे साथ भी सेगमेंट करने के लिए आ गया भाई, ज़हनी आजमाइश करना। इन्होंने कल मुझे कहा कि हमसे ज़हनी आजमाइश करेंगे, ताला गंग से हैं और हैं उमर फारूक भी, कहते हैं आ जाए सैयद साहब मैदान में। जी हम हाजिर हैं मैदान में। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज सुबह आता हो। ये तो आसान है, मैं कर लूंगा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगली कॉल दीजिए जी। मैं सैयद जैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्यारे प्यारे साकी बापू HD मदनी चैनल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक मदनी चैनल को मजीद तरक्की अता फरमाए। नूर आलम भाई ने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा है। माशाअल्लाह मदीने की याद ताज़ा हो गई है। अल्लाह पाक सबको बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। आप सब दुआ कीजिए मैं इम्तिहानात में कामयाब हो जाऊं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन भैया। कुछ मैसेज आया था कि शायद मदनी चैनल देखने में प्रॉब्लम हो रही है जी। तो मदनी चैनल चूंकि HD लेवल पर शिफ्ट हो गए तो जो भी इसकी हो सकता है कि पट्टी चल जाए कि इसका जो भी नया फ्रीक्वेंसी है ये आ गया। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी वो सेट कर लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी देखें इस वक्त हम मदनी चैनल ही हमारे सामने ऑन है और हम उससे देख रहे हैं, तो ज़रूर तमाम जितने भी सोशल मीडिया के नाजरीन हैं या जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपडेट किया है तो सोशल मीडिया पे तो आ रहा होगा, यानी अपना चैनल चाहें तो आप सेट कर लें, इंशाल्लाह तबारक व तआला तरकीब हो जाएगी। अगर आप अगर नहीं सेट हो रहा, आपको कोई आजमाइश हो रही है तो आप इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं 02137132738। अभी कुछ अच्छा ईमेल भी कर सकते हैं, आप देख लें ईमेल भी आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं। बहुत सारे आपको वो मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं कि हमें टीवी पर मदनी चैनल नजर नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पर भी मुलाजा फरमा सकते हैं, नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी आजमाइश हो, आप खुद भी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और टिकर भी आपके सामने चल रहा है, आप इसके जरिए भी मदद हासिल कर सकते हैं। नंबर भी आपके सामने शो हुआ और ईमेल भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप जब करेंगे इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई कर दी जाएगी और अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ईमेल आप करेंगे sport@, दोबारा चलाइएगा, sport@madanichannel.tv। आप इस पर मेल कर सकते हैं। आपका जो केबल ऑपरेटर है उसको आप बता देंगे, वो जैसे अपने रिसीवर से वो ये तरकीब चेंज करेगा तो इंशाल्लाह मदनी चैनल ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, आपके सामने एक मरतबा फिर हम चला रहे हैं sport@madanichannel, ठीक हो गया, sport@madanichannel.tv। आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं,
نمبر بھی آپ کے سامنے ہے. کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش ہے, پریشانی ہے, آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ HD مدنی چینل آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. کال دیجیے. ماشاء اللہ, آج بہت ہی پیاری ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. تو شاہ جی آپ سے عرض یہ تھی کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کیا مدنی چینل کے ذریعے سنتے ہیں تو الحمدللہ نیکوں کا ذکر ہو رہا ہے, تو کیا جہاں پہ مدنی چینل کے ذریعے سنا جا رہا ہے وہاں بھی اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی رہنمائی فرمائی. اور یہ کیا حدیث پاک ہے یا کوئی حدیث قدسی ہے یا قرآن پاک کا یہ کوئی ترجمہ تفسیر ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا, دعاؤں کی درخواست ہے. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث, عظیم بزرگ ہیں, ولی کامل ہیں. آپ کا یہ فرمان ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب نیک بندوں کا جو ذکر ہونے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ خود اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرے, دوسری صورت یہ ہے کہ کسی اور سے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سنے. اب کسی اور سے سننے کے لیے فزیکلی طور پر بھی سننا ہو سکتا ہے, ڈیجیٹلی طور پر بھی سننا ہو سکتا ہے, آڈیو کے ذریعے بھی سننا ہو سکتا ہے. تو کانوں میں جس جگہ آواز آئے گی تو یقینی طور پر وہ در و دیوار, وہ جگہیں, وہ گواہ بنیں گے. کیا بات ہے. یقینی طور پر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. سرائے مدینہ سے اس پر علماء نے یہ بھی فرمایا نا کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ولی کا وقت نہیں پایا, ان کا زمانہ نہیں پایا, ان کی صحبت ہم نے حاصل نہیں کی. تو علماء نے فرمایا کہ پھر اگر آپ نے ان کی صحبت, ان کا زمانہ نہیں پایا نا, تو ان کی سیرت پڑھیں, ان کی کتابیں پڑھیں, ان کے حالات زندگی پڑھیں. تو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر اللہ نے چاہا تو ظاہر ہوگا انشاءاللہ. SMS بھی ہیں کچھ. عبد الماجد اتاری ہیں ملتان سرائے مدینہ سے, کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اللہ پاک آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے, آمین. دعاؤں کا کہا ہے اور یہ کلام سننا ہے, اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں, آہ شاہ بحر و بر میں مدینہ چھوڑا. اس کلام کی فرمائش ہے, درد دل کر مجھے عطا یا رب. اچھا جی, لال شہباز قلندر. اچھا لفظ پوچھ رہے ہیں کہ لال ہے لام الف لام یا لعل ہے لام عین لام. تو لعل شہباز قلندر ہے. لعل کا مطلب ابھی ہمارے راشد بھائی نے بیان فرمایا تھا کہ لعل قیمتی موتی کو, پتھر کو بھی کہا جاتا ہے. تو لال نہیں ہے, سرخ نہیں, لعل لام عین لام, لال شہباز قلندر. شعر بھی ہے نا شاہ صاحب, جو فقیران شاہ بطحا ہے ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے. واہ واہ, لال وہاں پہ لال ہی لال ہے. ٹھیک ہو گئے. وہ شہر محبت اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ کیلنڈر کے مطابق 18 شعبان ہے. ان کے عرس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہی میرا خیال 18 تاریخ کو ہی آپ کا عرس بھی ہے. ہم نے جب بھی یہ والا پروگرام اس دن کے لیے رکھا تھا, آج آپ کا عرس مبارک کیا ماشاءاللہ. عدنان شیخ صاحب کی زیارت ہو رہی ہے جی, مرحبا کہتے ہیں یہیں پر انشاءاللہ ہمارے عدنان بھائی ہوں گے. مرحبا, آئیے, ویلکم, السلام علیکم. ماشاءاللہ عدنان بھائی کیسے ہیں؟ مرحبا مرحبا. نور عالم بھائی آپ اس طرف ہو جائیں گے. 21 شعبان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے. 21 شعبان المعظم لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ابھی مجھے بتایا گیا ہے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. 21 شعبان, جزاک اللہ جی. اچھا جی, جبھی میری ہو سنگ در, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, 21 شعبان ہی ہے, 21 شعبان عرس ہی کا دن ہے. جی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. محتاج نظر ہے حال میرا, اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو منقبت ہے اسے سننے کا بھی کہا گیا ہے. کچھ کمنٹس ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے, کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں جی. نور عالم بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مبلغ کے طور پر کب تشریف لائیں گے؟ یہ ہر مرتبہ کا میرا خیال ہے آپ سے سوال ہے. آ جائیں کسی دن مبلغ کے طور پر بھی آپ. مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. کیا بات ہے. انشاءاللہ ہم کل سے چلائیں گے. امیر السنت کا بڑا پیارا ایک پیکیج ہے, مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ چلائیں گے. اور پھر رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے امیر السنت نے جو ایک دیا ہے کہ کس انداز میں ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا ہے, بہت پیارا انشاءاللہ پیکیج ہے. وہ انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر میری نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم چلائیں گے. عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی.
اچھا جی، جنہوں نے میسج کیا ہے کہ ٹی وی پر مدنی چینل نہیں آ رہا، ان کے لیے ہم نے بیان کر دیا، نمبر بھی بیان کر دیا، اور میل آئی ڈی بھی آپ کے سامنے شو کر دی ہے، آپ نے کس انداز میں چینج کرنا ہے۔ عاشق حسین بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی، اور محسن سعید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ محسن سعید بھائی کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت پیارا ہے، آپ سب کو میری طرف سے محبت بھرا سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عاشق حسین بھائی کہہ رہے ہیں جی فضیل بھائی کی آمد مرحبا مرحبا، شکریہ فضیل بھائی آپ کا۔ اچھا جی، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ پڑھتے ہیں، ہمارے دو نعت خواں اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج تو عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم نے منقبت لینی ہے، ایک کلام لے لیں اور اس کے بعد پھر منقبت لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبیں میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھر کب تک یہ عالم مارا یا رسول اللہ۔ عدنان بھائی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا سی بڑھ رہے آباد مست جھولے لال قلندر، وہ تیرا سی بڑھ رہے آباد مست جھولے لال قلندر، قلندر مست قلندر، قلندر مست قلندر، حسینی لال قلندر، وہ تیرا سے قلندر مست قلندر، قلندر مست قلندر، سخی شہباز قلندر، حسینی لال قلندر، کہ تو
کہ تو آئے لالن بن کے سوالے کہ تو آئے لالن بن کے سوالے صبر بن والے جائیں گی نہ خالی ساڑی مشکلوں سے واری تار حسب شہباز قلندر ہو تیرا سیون رہے آباد تیرا سیون رہے آباد مست جھولے لال قلندر جھولے 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 سخی شہباز قلندر قلندر مست قلندر قلندر مست قلندر حسین لال قلندر سخی کیا بات ہے عمران عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سفر، بڑا مبارک سفر جو حج کا سفر تھا، اور اس سفر میں جو آپ کا فکر آخرت کمال کا، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، احرام باندھا ہے، اور ایک خوشی ہے نا کہ ہم سفر پر سوار ہو رہے ہیں، جیسے ہی آپ سواری پر بیٹھے تو آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یاد آئی، اور آپ اللہ پاک یوں مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عثمان تم سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا، تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا، کیا تیاری کی ہے۔ اسی خوف کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی، اور انوار الہی کی بارش سے خوب مستفیض ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب حج کر لیا ہے، اب مدینہ پاک کا سفر، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، انتہائی عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ روضہ رسول پر ایسی حاضری دی کہ جدا ہونے کو دل ہی نہیں کر رہا وہاں سے، اور پھر کس عاشق کا دل کرے کہ مدینہ پاک چھوڑ کر آ جائیں۔ 11 ماہ تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہیں پر رہتے ہیں، اگلے سال پھر حج کی سعادت پاتے ہیں، اور پھر ہند کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی جو منزل ہے سہون شریف، ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر آپ سہون شریف آئے، اور یہیں پر پھر آپ کا وصال بھی ہوتا ہے، اور یہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بنتا ہے۔ آج کئی ہزاروں افراد الحمدللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، اور اس نیت سے حاضری دیتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کھلے آنکھ